بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن حزب الله هم الغالبون. صلوات علی محمد علیہ. ارباب اعضاء، نہایت حسین و جمیل ماحول میں یہ عزاداران سید الشہداء کا مجمع قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے، جو کچھ عمل تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور جو ہے مومنین دیکھ رہے ہیں. یہ آپ سب جو ہے نگاہ خدا اور رسول میں ہیں. جب رسول کی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہوں گی، یہ کربلا کا ذکر کرنے والے، یہ ہمارے لال کا ماتم کرنے والے، یہ ہم اہل بیت کے غم میں شریک ہونے والے اس طرح جمع ہوئے ہیں تو کتنی دعائیں آپ کے لیے نکل رہی ہوں گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 نمبر آیت میں اللہ نے کھلا اعلان کر دیا ہے، جس نے اللہ کو اپنا حاکم مان لیا، رسول کو اپنا حاکم مان لیا اور مومنین یعنی مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا مان لیا. اگر جس نے اللہ کی ولایت کو تسلیم کر لیا، رسول کو مان لیا، علی کو مان لیا، کیا کیا اس نے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اب وہ لشکر خدا میں شامل ہو گیا، اور یقیناً جو لشکر خدا میں شامل ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا. جو لشکر خدا میں شامل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اسے شکست نہیں ہے، ناکامی نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے. وہ اگر کسی کو قتل کر رہا ہے تو کامیاب، کسی سے قتل ہو رہا ہے تو کامیاب، کسی سے قتل ہو رہا ہے، اگر وہ مجاہد ہے تو کامیاب، شہید ہے تو کامیاب، شہادت کے بعد اتنا کامیاب کہ سر نیزے پہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. تو کامیابی اسی انسان کو ملے گی. دیکھیں ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے، ایک نہ ایک دن اسے جانا ہے. موت ایسی یقینی چیز ہے
کہ کوئی بھی مذہب والا اس کا انکار نہیں کر سکتا. کوئی مذہب ایسا ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ بھی انکار نہیں کرتا. جانا سب کو ہے، لیکن ایک انسان کامیاب ہو کے جاتا ہے، ایک ناکام ہو کے جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا رہبر جس نے مرتے وقت جاتے وقت یہ اعلان کیا ہو کہ رہبر بھی کامیاب جا رہا ہے، اس کے ماننے والے بھی کامیاب ہوں گے؟ تو جو ہے کوئی ایسا مذہب جس کے رہنما نے کہا ہو؟ جب مولائے متقیان کو مسجد کوفہ میں ضربت لگی تو کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب جا رہے ہیں. اے عزیزوں، اے عزاداروں، یہیں سے میسج لینا ہے. ہم دنیا میں کامیاب ایک سیاسی کو سمجھتے ہیں، وہ الیکشن جیت گیا تو کہتے ہیں یہ کامیاب. گورنمنٹ پارٹی نے بنا لی، یہ کامیاب. ایک لڑنے والا مجاہد اپنے مد مقابل کو زیر کر دے، قتل کر دے، وہ کامیاب. لیکن یہ اہل بیت کا عجیب فلسفہ ہے، جب ان کو ضربت لگی، جب وہ قتل ہوئے تو کہتے ہم کامیاب ہیں. بھائی سمجھنا چاہیے، میسج ہے ایک. مولا کائنات نے یہ جملہ جو کوفے کے محراب منبر میں کہا، محراب مسجد میں کہا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو کے جا رہے ہیں. نہ جنگ بدر میں کہا، جبکہ 35 جو ہے کافروں کو قتل کیا اکیلے، 70 قتل ہوئے تھے، 35 کو مولا کائنات نے، اور 35 میں ملائکہ تمام اصحاب، اس میں بھی علی ابن ابی طالب کی مدد تھی. میرا مولا نے اس وقت نہیں کہا کہ علی کامیاب جا رہے ہیں. جنگ احد میں عمرو بن عبدود جیسے پہلوان کو قتل کیا، نہیں کہا میں کامیاب جا رہا ہوں. ہر جنگ میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ نہیں کہا میں کامیاب جا رہا ہوں. جب شہادت کے وقت ضربت لگی ہے سر پہ تو کہتے ہیں میں کامیاب جا رہا ہوں. اے علی کے چاہنے والے، مولا سے پوچھو، مولا آپ نے جنگ میدان میں نہیں کہا، یہ جو شہادت کے وقت کیوں کہا؟ تو مولا کائنات نے، صلوات علی محمد و آل محمد، مولا کائنات نے ہم سب کو ایک درس دیا، ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ یہ دیکھو کہ بچپنے سے لے کے شہادت تک کی میری زندگی دیکھ لو، کہیں بھی خدا کی نافرمانی نظر نہیں آئے گی. اے میرے چاہنے والوں، اگر زندگی گزارنا ہے میری سیرت پر گزارو، کہ تم جو ہے جب تک دنیا میں رہو اطاعت خدا میں تمہاری زندگی گزرے. نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی کو دھوکہ دو. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا پیغام. صلوات علی محمد و آل محمد. اور حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں، پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے. وہاں جب پوچھا مولا کائنات رسول خدا سے، اس طرح سے بیٹھ کر اگر ہمارے شیعہ ذکر کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو پیغمبر فرما رہے، رسول پر، یا علی تم بھی کامیاب ہو، تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزو ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے. یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، تو لشکر خدا میں جو شامل ہو جاتا ہے اس کی سب سے پہلی علامت صفت یہ ہونی چاہیے، اس میں یقین کامل ہونا چاہیے. دیکھو ہمارے ہاں یہ ہے، زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں داخل نہ کرو. بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملے کی قدر کریے گا. ہم خدا کو بھی
بغیر دلیل کے نہیں مانتے. ہم ہر جگہ پر ہاتھ جوڑنے والے نہیں ہیں, ہر کسی کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں. ذرا ہمیں دیکھو اے دنیا والوں, ہم کہیں بھی کسی درخت کسی پتھر کے سامنے نہیں جھکتے. جس کو بلند و بالا پایا, سب سے بہتر پایا, دلیلوں سے ثابت کیا, اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور جس کو اس نے بھیجا رسول کو, جب رسول نے معجزہ دکھایا, دلیل سے ہم سمجھ گئے یہ سب کی طرح نہیں ہے, وہ بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں جو نبی کو اپنا جیسا کہیں. نبی ہم جیسا, کہاں خاک کہاں نور, نور نوری ہے, خاکی خاکی ہے. تو ہم نبی کو بھی اپنا جیسا نہیں مانتے. ہم انسانوں میں جو نوری تھا پیکر انسان میں آیا. کفار مکہ نے بھی معجزہ کا مطالبہ کیا, کہا پیغمبر یہ جو پیڑ ہے یہ درخت ہے اپنی طرف بلائیے, آ جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. آ گیا, کہا نہیں اب آدھا یہیں رکے اور آدھا ادھر چلا جائے تب ایمان لائیں گے. پیغمبر نے معجزہ دکھایا, ایمان نہیں لائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم بغیر دلیل کے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں, تو امام کو کیسے مان لیں گے؟ امام کو بھی جب مانیں گے تو دلیل کی بنیاد پر مانیں گے. بھائی جب ہم اپنے جسم کو کسی جو ہے بیہودہ جاہل ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرتے, جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو ہم اپنے دین کو جاہل سے کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ خلیفہ کون ہوگا, امام کون ہوگا, بس ہمارے سامنے کسی ایک کو علی جیسا لے آؤ, جس کا علم علی جیسا علم ہو, جس کا تقوی علی جیسا تقوی ہو. ہم جب کسی کو امام مانتے ہیں تو جبرائیل کو جو ہے وحی لانا پڑتی ہے, حاجیوں کو رکنا پڑتا ہے, غدیر کا میدان ہوتا ہے, رسول کا اعلان ہوتا ہے من کنت مولا ہو فعلی المولا. ہم کسی حجرے اور کوٹھری میں بنائے ہوئے امام کو تسلیم نہیں کرتے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. تو عزیزو, اگر لشکر خدا میں ہم شامل ہیں تو ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے. ابو جہل کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا ذنیرہ رومیہ, یہ تمام فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ روم کی لڑکی تھی, آئی ہے, پہلے انسان بیچے جاتے تھے خریدے جاتے تھے, ابو جہل کی کنیزے میں آئی. جب پیغمبر اکرم نے اسلام کا اعلان کیا, پرچم ہدایت کو بلند کیا, ابو جہل ضدی تھا. لیکن انسان کو ضدی نہیں ہونا چاہیے, بہت اہم چیز ہے. کبھی کبھی ضد جو ہے حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتی. ابو جہل ضدی تھا, اس پر پیغمبر کے کلام کا قرآن کا کوئی اثر نہ ہوا, لیکن جو اس کی کنیز تھی ذنیرہ رومیہ وہ مسلمان ہو گئی. اس وقت کنیز کا کوئی کنیز اور غلام کی کوئی ویلو نہیں تھی, چاہے اسے موت دے دے مار دے, وہ آقا جو کچھ بھی کرے. آج پھر بھی جو ہے, آج تو یہ دوری نہیں ہے,
آج آپ کسی کو نوکری پہ رکھتے ہیں، ڈانٹ نہیں سکتے، کیس ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی ویلیو نہیں تھی۔ لیکن اللہ رے پیغام الہی کو دیکھیے، ابو جہل ضدی تھا، اس کا دل نہ پگھلا، قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہ آئی، لیکن جو اس کی قمیض ہے انگریزی روم کی تھی، قمیضی میں تھی، 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئی۔ کافر کے گھر میں نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا، تلاوت کا، عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ابو جہل نے اتنا مارا اپنی اس قمیض کو کہ اس کی بینائی چلی گئی۔ دیکھیے گا، اگر ہم ایمان لائے ہیں، لشکر خدا میں شامل ہونا ہے، یقین ہونا چاہیے۔ روم کی رہنے والی تھی، پیغمبر کے ہدایت دینے پر ہدایت یافتہ ہوئی، اتنا مارا، جب بینائی چلی گئی تو ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ ہمارے خدا و لات نے اس کی آنکھیں لے لی۔ جب یہ طعنہ اس مومنہ خاتون کو ملا تو اب اسے رہا نہ گیا، فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ایسے ماحول میں جب ہم پھنسے پریشانی میں تو اپنے خدا کو یاد کریں، اگر یقین ہے۔ سر سجدے میں رکھ لیا، کہتے ہیں خدا انہوں نے ہمارے جسم کو تکلیف دی، ہم نے برداشت کر لیا، تیری قسم اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے میں اف نہ کرتی، لیکن جب میری بینائی چلی گئی، میں اندھی ہو گئی، تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے خداؤں نے چھین لیا، بتوں نے چھین لیا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ بات تیری خدائی پر آ گئی ہے۔ اگر میں تیری سچی مومنہ ہوں تو میری بینائی کو پلٹا کر ان کے منہ کو بند کر دے۔ دیکھیے ایمان، اللہ نے اپنی اس مومنہ کی جو ہے دعا کو قبول کیا۔ ابھی اس کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ آنکھ واپس آ گئی، آنکھ واپس آ گئی۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے اپنے خدا پر، اپنے دین پر، کہ آپ نے دیکھا اس کی آنکھ واپس آ گئی۔ تو اگر خداوند عالم پر ہم یقین ہے تو مومن کی دعاؤں کو خدا سنتا ہے، دشمن کے طعنے بھی ختم ہو گئے۔ ایک اور واقعہ اسی یقین سے متعلق، امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ خراسان کے سہیل بن حسن وہ امام سے کہتے ہیں، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، خراسان یعنی ایران میں 1000 تلوار آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ 1 لاکھ تلوار چاہنے والے، آپ حکومت کیوں نہیں لیتے؟ حکومت کرنا رسول والے رسول کا کام تھا۔ امام سنتے رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام آزماتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا بغیر آزمائے ہوئے، بغیر دلیل کے ہم خدا کو خدا نہیں مانتے، رسول کو رسول نہیں مانتے، تو وہ ہمیں اپنا بندہ بغیر آزمائے ہوئے کیسے مانیں گے؟ اسی وجہ سے خدا بھی آزماتا ہے، رسول بھی آزماتے ہیں، امام بھی آزماتے ہیں۔ آزمائش کا مسئلہ ہے۔ سہیل بن حسن نے یہ دعویٰ کیا، امام نے اپنی کنیز کو بلایا، کہا تنور کو روشن کیا جائے، آگ لگا دو۔ اس میں آگ لگا دی گئی، آگ روشن ہو گئی، اب تنور بالکل تیار ہو گیا۔ چھٹے امام کہتے ہیں سہیل بن حسن جاؤ اس تنور میں کود جاؤ۔ اب وہ اوپر سے نیچے امام کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہم تو آپ کی طرف سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آپ مجھے جلانا چاہ رہے؟ امام خاموش ہے، امام نے کوئی کلام نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں
امام کا حقیقی چاہنے والا ہارون مکی سفر سے آ رہے تھے، سفر سے آئے ہیں، امام نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا، کہا ہارون مکی جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔ سچا چاہنے والا تھا، انہوں نے پوچھا نہیں امام ہم کیوں جائیں، چلے گئے، تنور میں کود گئے۔ امام نے کنیز کو کہا تنور کے ڈھکنے کو بند کر دیا جائے، ڈھکنا بند ہو گیا۔ اب یہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، یہ بے چین ہو رہے، گردن کو لمبی لمبی کر کے تنور کی طرف دیکھ رہے کہ ہارون مکی جل گئے یا بچے۔ جب تھوڑا سا وقت گزر گیا، امام نے کنیز کو کہا ڈھکنا ہٹایا جائے۔ جب تنور کا ڈھکنا ہٹا، کیا دیکھا؟ ہارون مکی اطمینان کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے، جناب ابراہیم نبی تھے، جب ان کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تو آگ گلزار ہو گئی۔ یہاں امام کا ایک چاہنے والا ہے، فخر ابراہیم کا چاہنے والا، امام صادق کا چاہنے والا، جب اس کو تنور کی آگ دنیا میں نقصان نہیں دے سکتی، پھر عزاداروں کو جہنم کی آگ کیا نقصان دے گی؟ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ اس میں پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام، امام نے سہیل بن حسن سے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے 1,00,000 چاہنے والے ہیں، لڑنے والے، یہ بتاؤ ہارون مکی کی طرح کتنے ہیں خراسان میں؟ کہا مولا ایک بھی نہیں ہے۔ اب یہیں سے سمجھ لیجئے، جو ایک سوال ہوتا ہے، علی ابن ابی طالب بہت بڑے بہادر تھے تو اپنا حق لینے کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ امام حسن نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ سارے امام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ افراد نہیں تھے، 40 افراد بھی نہیں تھے، وَإِلَّا امام کہتے ہیں کہ ہم پہ قیام واجب ہو جاتا۔ تو کمی کس میں تھی؟ خدا میں کمی نہیں تھی، خدا نے نمائندے کو بھیجا، ہم نے نمائندے کو قبول نہیں کیا، ہم نے نمائندے کو قبول نہیں کیا۔ جب نمائندے کو، جب انسان اپنے مرکز سے ہٹ جائے تو ایسے ہی بکھر جاتا ہے۔ آج مسلمان بکھرے کیوں ہیں؟ مرکز سے ہٹ گئے ہیں، تو کہیں انہیں امریکہ جو ہے مار رہا ہے، کہیں اسرائیل میں کاٹ رہا ہے۔ وَإِلَّا ایسی طاقت تھی اسلام میں، اگر یہ جمع ہوتے، پیغمبر نے کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، ہم ثقلین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے امت کو ثقلین اور شیخین میں تقسیم کر دیا۔ پیغمبر ثقلین کو دے رہے ہیں، امت شیخین کو آگے بڑھا رہی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اسی چیز کو لینا ہے جس کو پیغمبر نے دیا ہے۔ پیغمبر نے اپنے بعد ہدایت کے لیے ثقلین چھوڑا ہے، قرآن و اہل بیت کو۔ امت بھٹکتی رہی، ابھی تک بھٹک رہی ہے۔ اگر ایک وحیلہ دیکھیں، جنگ بدر میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ 313، کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ آج تعداد میں کمی ہے؟ آج یہودی زیادہ ہے یا مسلمان؟ بتائیے، بولیے، کون زیادہ ہے؟ مسلمان زیادہ ہے۔ اور ایک یہودی کا ملک جو غصبی ہے وہ پوری امت کو نچائے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پیغمبر کے اصولوں پر نہیں چل رہے ہیں، پیغمبر کے پیغام پر نہیں چل رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر یقین ہوتا تو امام حسین تنہا نہ نکلتے،
امام حسین کے ساتھی 72 نہ ہوتے، جو امت نبی کے نواسے کے ساتھ نہ چلی، اس امام حسین سے بڑا معصوم، امام حسین سے مقدس کوئی ذات ہو سکتی تھی؟ امت نے چھوڑ دیا۔ لیکن جو وظیفہ تھا امام حسین علیہ السلام کا، امام حسین نے امت کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کیوں نہیں چھوڑا؟ سوال ہے نا۔ امام کو معلوم تھا سب قتل کر دیے جائیں گے، سب شہید ہو جائیں گے، لیکن امام نے یہ راستہ کیوں اپنایا؟ امام کے پاس دین کو باقی رکھنے کے لیے شہادت کے علاوہ کوئی آپشن بچا نہیں تھا۔ جب لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، لوگ جو ہے فاسق و فاجر کی بیعت کر چکے ہیں، امام کی بات نہیں مان رہے ہیں، اگر امام خاموش رہتے لوگ سمجھتے یہی دین ہے۔ اس وقت میڈیا نہیں تھی، اتنا میسج نہیں پہنچتا تھا، امام کیسے اپنے میسج کو پہنچاتے؟ آپشن کیا تھا؟ راستہ کیا تھا؟ یہی شہادت کا راستہ تھا۔ اگر امام یہ شہادت کا راستہ نہ اپناتے، آپ اس آبادی میں اتنے بڑے مجمع میں ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ ایک صلوات محمد۔ یہ کس کی برکت ہے؟ امام کی قربانی کی برکت ہے۔ عزیزو بس 2 جملہ، اس کے بعد رفع مسائل۔ ہم اس مشن کو آگے کیسے بڑھائیں؟ 8ویں امام سے روایت ہے، احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا۔ 8ویں امام فرماتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرو، خدا اس پر رحمتوں کی بارش کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی ہیں ابا سلط الحروی، وہ سمجھ نہیں پائے مولا مراد کیا ہے، ہم آپ کے امر کو زندہ کیسے کریں؟ امام نے فرمایا، یتعلم علومنا ویعلمها الی الناس، ہمارے علم کو پڑھو، اس کے بعد لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب جوان ہمارے پوچھیں کیوں ایسا کریں؟ امام نے دلیل بھی بتائی۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ مضمون کلام ہے، امام فرماتے ہیں لَوْ عَلِمُ النَّاسَ مَحَاسِنَ کَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا، یقیناً اگر لوگوں کو ہمارے مشن کی خوبی معلوم ہو جائے گی، وہ خود بخود اہل بیت کے دائرے میں داخل ہوتے رہیں گے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے، مشن اہل بیت کو پہلے سمجھیں پھر آگے بڑھائیں۔ یہ پیغام ہے مرجعیت کا، اور یہی پیغام اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ عزیزو، امام کا قاتل کون ہے؟ آج کہتے ہیں کہ یہ جو رونے والے ہیں انہوں نے بلایا، انہوں نے قتل کیا۔ بہت مختصر میں، حاکم کون تھا 56 ملک کا؟ یزید۔ کس کا بیٹا تھا؟ امیر شام کا۔ امیر شام صحابی تھا، تو صحابی کا بیٹا، بیٹے نے حکم دیا۔ سپہ سالار کون تھا؟ عمر صاحب۔ کس کا بیٹا تھا؟ عمر بن سعد الوقاص۔ یہ ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا۔ تو کربلا کا جو سپہ سالار تھا صحابی کا بیٹا۔ کوفے کا گورنر کون تھا؟ ابن زیاد۔ باپ کا نام کیا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد ابی۔ زیاد اس کا باپ تھا، زیاد بن ابی۔ اس کا باپ کا نام پتہ ہے زیاد، دادا کا نام پتہ نہیں ہے۔ زیاد بن اپنے باپ کا بیٹا، کس کا ہے پتہ نہیں۔ تو 3 کردار ہیں، صحابی کا بیٹا یزید جس نے قتل کا آرڈر دیا، صحابی کا بیٹا
عبیداللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا جس نے فوج بھیجی، صحابی کا بیٹا عمر بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا جو کربلا کی جنگ کا یزید کی طرف سے سپہ سالار تھا. لبیک یا حسین، لبیک یا اللہم صلی اللہ محمد. آپ نے دیکھ لیا، اس میں سے بتاؤ کوئی ایک شیعہ رہا ہو. اور امام حسین کے ساتھ آل رسول بھی تھے، اصحاب رسول بھی تھے. آخر تک صحابہ کی بات کریں گے. قاتل میں کون تھے؟ اصحاب کے بیٹے. امام کے ساتھ 18 صحابی شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں. آج یہ طارق مسعود پاکستان کا مفتی کہتا ہے کوئی صحابی امام حسین کے ساتھ نہیں تھے. مسلم بن اوسجہ، حبیب بن مظاہر، حارث بن کاہل الاسدی جنہیں رسول نے بشارت دی تھی، وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد 40 کی زیارت تک صحابی کا سلسلہ تھا. یزید کے دربار میں جب یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے، سن سکتے ہیں، سنیے گا، مصائب پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. یزید امام علیہ السلام کا کٹا ہوا سر، سامنے امام کی بہنیں، امام کی بیٹیاں. جب جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھا تو بار بار گردن جو ہے لمبی کر کے بابا کی طرف دیکھ رہی ہے. تمام اہل حرم میں کوحرام ہے. یزید نے ایک چھڑی لی ہے، امام حسین کے لبوں پر جسارت کر رہا ہے. جب یہ جسارت دیکھی ہے برداشت نہ کر سکے، کہتے ہو یزید ارفع قضیبت، اے یزید اپنی چھڑی کو بلند کر. ارے خدا کی قسم میں نے رسول کو دیکھا ہے اسی ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے. یہ صحابی کہہ رہا ہے اے یزید بے غیرت، تجھ پر لعنت ہو، تو جس ہونٹوں کو اپنی چھڑی سے مار رہا ہے میں نے مدینے میں دیکھا ہے. رسول نے انہی جو ہے ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. ارے یہ سید شباب اہل جنہ ہے. عزیزو وہ صحابی برداشت نہ کر سکے. یزید نے کہا اگر تو نواز رسول 3 دن کی بھوک و پیاس میں شہید کر دیا. ارے رسول کی نوازیوں کو بے مغنا چادر، شہر بشہر، گلی بہ گلی درباریوں کے مجمع میں بلایا گیا. عزیزو یہ بہت سخت مسئلہ ہے کہ رسول زادیہ یزید ملعون کے دربار میں یزید کی بیوی پردہ نشی ہو کے بیٹھے، رسول زادیہ پہ پکنا چادر. یہ ایسا غم تھا جسے امام زین العابدین برداشت نہ کر سکے. اے عزیزو آپ عربی ہم ابھی ماتم نہیں کر پائے ہیں، ہم اپنے آقا پناہوں ماتم نہیں کیا ہے. ہم پہلے کربلا جائیں گے. اے عزیزو ادھر سے لٹا ہوا قافلہ سمت کربلا روانہ ہوا. ادھر سے رسول کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری اپنے غلام ابن عطیہ کے ساتھ زیارت کے لیے آئے ہیں. نہر فرات کو اٹھایا ہے، نواز رسول کی خوشبو محسوس کی ہے. کہتے ہیں حبیبی اے میرا رسول کے نوازے، ارے مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ رسول کا صحابی تمہیں آواز دے رہا ہے حبیبی نادی حبیب. ارے ایک چاہنے والا اپنے چاہنے والے کو آواز دے رہا ہے. اے عزیزو
اس کے بعد روتے روتے کہتے ہیں ارے کیسے آپ جواب دیں، آپ کی گردن کٹ چکی ہے، جسم سے تازہ خون۔ اسی اثنا میں کیا دیکھا، شام کی سمت سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ جب وہ قافلہ قریب پہنچا، غلام نے اب خبر دی، اے آقا جابر، ارے ہمارے آقا و مولا امام زین العابدین آئے ہیں۔ ارے جابر نے امام کو نپٹا لیا۔ عجب نے امام نے کہا اے جابر، ارے اپنے ہاتھوں کو آہستہ سے گردن پہ لگانا، خاردار توق نے میری گردن کو زخمی کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام سے لپٹ کر جناب جابر رونے لگے۔ ارے جب سے کربلا میں گھر اجڑا ہے، کوئی چاہنے والا ملا ہے، جب کوئی چاہنے والا ملتا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ امام کو جب نانا کا صحابی جابر ملے، کہتے ہیں جابر یہیں پر ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، اے جابر یہیں پر ہمارے خیمے جلائے گئے، اے جابر ارے یہیں پر نواز رسول کو 3 دن کی بھوک و پیاس میں ذبح کیا گیا۔ ارے جابر نے جب یہ سنا لش کھا کر گر پڑے۔ میں کہوں گا اے جابر آپ موجود نہیں تھے، شہادت برداشت نہ کر سکے۔ ارے اس بہن سے پوچھو جو ٹلے زینبیہ پر چند فاصلے سے دیکھ رہی تھی، شمر ملعون کا کند خنجر تھا، نواز رسول کا خشک گلا تھا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہرحال ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پانے والے حاضرین مجلس کی تمام دعاؤں کو پورا فرما، حاضر مجلس کے بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔